امریکی صدر ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے کے لیے متحرک، جنگ بندی کے بعد مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے کوشاں، کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کروں گا کہ کیا مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ فخر ہے امریکہ تاریخی اور جرأت مندانہ فیصلے تک پہنچنے میں آپ کی مدد کر سکا۔ دونوں ممالک سے تجارت نمایاں طور پر بڑھانے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی مضبوط اور ثابت قدم قیادت پر بے حد فخر ہے۔ پاکستان اور بھارت نے دانشمندی، ہمت اور بصیرت سے صورتحال کو سمجھا۔ تنازع میں لاکھوں معصوم لوگ مارے جا سکتے تھے۔ پاک بھارت قیادت نے اچھا کام کیا، خدا کامیاب کرے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر آج پورے قوم یوم تشکر منا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں یہ دن اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا ہے۔ افواج پاکستان کی بے مثال بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کہا، غیور اور باوقار پاکستان کو مبارکباد۔ پاکستان کے مسلح افواج نے 1.5 گھنٹے میں بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ جھپٹنا، پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا ہمارے جوانوں نے ثابت کیا۔ دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے تو فیل ہو گئے۔ فیصلہ کیا، جو بات میز پر ہونی تھی اب وہ میدان جنگ میں ہوگی۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب، UAE، قطر، ترکی اور چین سمیت دوست ملک اور قائدین کا شکریہ۔ فوجی قیادت صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف، ایئر چیف مارشل اور نیول چیف سمیت افواج پاکستان کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا، ہماری قوم کا عزم بے مثال ہے۔ ہم نے بھارت کی نام نہاد فوجی قوت کو سخت ٹھیس پہنچائی۔ وزیر اعظم کا فوجی قیادت ہر جری جوان اور افسر کو خراج تحسین اور سلام۔ کہا، جنرل عاصم منیر کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ عظیم معرکہ اثر ہوا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور ان کے شاہینوں کو گرم جوشی سے شاباش۔ شہید ارتضیٰ عباس ایسا پھول تھا جو کھلنے سے پہلے مرجھا گیا۔ تمام اتحادی اپوزیشن جماعتوں سے ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا شکریہ۔ میڈیا اور سوشل میڈیا نے اپنا محاذ ذمہ داری سے سنبھالا، سب کو خراج تحسین۔ سیز فائر پر مخلصانہ عمل کے لیے پرعزم ہے۔ بعض علاقوں میں بھارت کی خلاف ورزیوں کے باوجود ہماری افواج ضبط کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، سیز فائر کے مؤثر نفاذ میں مسائل کو مناسب سطح پر بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے۔ زمین پر موجود افواج کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کہتے ہیں، پاکستان کی جانب سے اس سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ بھارتی حکام کی پریس بریفنگ میں آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بھارتی میڈیا کو بھی سام سونپ گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، بھارت سے بات چیت میں مسئلہ کشمیر ذیل غور آئے گا۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارت کی ملٹری اسسمنٹ ناکام ثابت ہوئی۔ دونوں ممالک کے DGMOs کی ملاقات کل ہوگی۔ 10 مئی پاکستان کی دفاعی تاریخ میں دلیری، شجاعت اور بہادری کی لازوال داستان قدم۔ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آپریشن کا آغاز فتح 1 گائیڈڈ میزائلوں سے ہوا۔ بھارت پر داغے گئے میزائل پر بھارتی جارحیت میں شہید بچوں کے نام لکھے گئے۔ بھارت کی آدم پور ایئر فیلڈ کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ برنالہ اور پٹھان کوٹ ایئر بیس ملیا میٹ کر دیے۔ سورت گڑھ اور بھٹنڈا کے ایئر فیلڈ اور اخنور کی ایویشن بیس ملبے کا ڈھیر بنا دی گئی۔ اخنور، ہلوارہ، مامون، مقبوضہ جموں کی ایئر بیسز اور فیلڈز کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ کی GF-17 تھنڈر نے ہائپر سونک میزائلوں سے آدم پور میں جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو زمیں بوس کر دیا۔ اس سسٹم کی مالیت تقریباً $1.5 ارب تھی۔ پاک فوج نے بھیمبر گلی میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے G-ٹاپ تباہ کیا۔ اڑی میں سپلائی ڈپو کو اڑا دیا۔ نگروٹا میں براہموس کی سٹوریج سائٹ کو بھی پھونک ڈالا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے نوشہرہ اور راجواڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والے بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کے تربیتی مراکز بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ دہر نگیاری اور منکوٹ میں آرٹلری گن پوزیشن کو نشانہ بنایا گیا۔
پاکستان کے ہاتھوں پٹائی دنیا میں رسوائی، بھارت کی درخواست پر امریکہ نے جنگ بندی کرائی، پنجاب سے گجرات تک ہزیمت اٹھائی تو ہوش ٹھکانے آئے، بالی ووڈ سے نکل کر حقیقت میں آئے، علی اعلان کہا کہ تناؤ نہیں چاہتے، امریکہ سے درخواست بھی کرتے رہے، ایک ہی بار میں بھارت آنکھیں دکھانے سے گڑ گڑانے تک آ گیا۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن نے بتایا پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا، بھارت نے پاکستان کے ایئر بیسز پر حملے کیے، بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے میزائلوں کی نہ رکنے والی بارش کر دی، امریکہ کی جانب سے درخواست پر پاکستان بھارت سے سیز فائر پر رضامند ہوا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی صدر ٹرمپ کے وژن اور بصیرت پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس کہتی ہیں جنگ بندی میں مارکو روبیو اور جے ڈی وینس نے واضح فرق ڈالا، دونوں ممالک کے وزرائے اعظم سمیت اعلیٰ حکام سے کئی مرتبہ ٹیلی فونک رابطے بھی کیے گئے، ہم مزید رابطوں کو ممکن بنانے کے لیے پر امید ہیں۔ بہت ہی بڑا کامیابی ہے پاکستان کے عوام کی، فوج کی، پاکستان کی ایئر فورس نے اپنا نام سنہرے الفاظ میں تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ہمارا آپریشن کے 24 آورز بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کے موقع پہ آ گیا ہے۔ بلاول بھٹو کا عوام اور افواج پاکستان کو سلام، کہا آپریشن شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کا موقف مان گیا، سیز فائر ہو گیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا پاک فضائیہ کا نام سنہرے حرفوں سے تاریخ میں لکھا جائے گا، جس رافیل کو دنیا میں کوئی نہ گرا سکا اسے پاک فضائیہ کے قابل پائلٹس نے گرا دیا، رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملوں کے جواب میں کیا گیا آپریشن جواب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جب پاکستان حملہ کرے گا تو گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی، امریکہ بھارتی دباؤ میں نہیں آیا اور سیز فائر کا راستہ اپنایا، یہ ثبوت بھی ہے کہ پاکستان کا تعلق کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے نہیں، سینیٹر فیصل وارڈر نے کہا پاکستان، پاک فوج، عوام اور آرمی چیف کی فتح ہوئی، کہا تھا کہ قابل آرمی چیف ہیں جس کا ثبوت آج سامنے آ چکا ہے، پاک فضائیہ نے بھارت کے تکبر کو خاک میں ملا دیا، بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستانی میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں۔ نون لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قوم کو مبارکباد، آپریشن بنیان مرصوص کے بعد بھارت کے گھٹنے ٹیکنے پر وزیر اعظم، آرمی چیف، ایئر چیف مارشل کو شاباش، نواز شریف نے کہا اللہ رب العزت کا شکر ہے اس نے پاکستان کو سربلندی عطا کی، پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے، لیکن پاکستان اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ راولپنڈی میں دفاع پاکستان کانفرنس، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے خطاب میں کہا ہمیں آرمی چیف کو ایک فاتح سپہ سالار کا نام دینا ہے، بھارت اور مودی نے شیطانی پروگرام کو ترتیب دے کر نام سندور رکھا، ہمارے سپہ سالار نے ملک پر کیے گئے حملوں کا جواب عین قرآن و سنت کے مطابق دیا، پاکستان کی تاریخی کامیابی پر گورنر نے عیدگاہ شریف میں مٹھائی بھی تقسیم کی، وفاقی وزیر حنیف عباسی بھی موجود تھے، کانفرنس میں ملک بھر سے سیاسی و مذہبی رہنماؤں کی شرکت ہوئی، ملک کی سلامتی اور افواج پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ بھارت کو سبق سکھانے پر پاکستان میں جشن، عوام نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائے، اسلام آباد کی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، مری میں شاندار آتش بازی، لاہور اور سیالکوٹ میں شہریوں نے فوجی جوانوں کو پھولوں سے لاد دیا، ڈسکا میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، گجرانوالہ میں شہریوں کا جشن، ٹینکوں پر چڑھ گئے، فوجی جوانوں کو پھول پہنائے اور ان کے ہاتھ چومتے رہے، بہاول نگر، ملتان، ساہیوال سمیت نگر نگر میں ریلیاں، کراچی میں نون لیگ کی پاکستان زندہ باد ریلی، وکیلوں اور اقلیتی برادری کا بھی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، ضلع محمد میں عوام کا زبردست جوش و خروش، پاک فوج سے اظہار یکجہتی، ہوائی فائرنگ، فتح عظیم پر بلوچستان میں بھی ریلیاں، چمن کے قبائلی عوام کا ڈھول کی تھاپ پر رقص، آستہ محمد میں بھی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔
جنگ بندی کے بعد پاکستان میں فضائی حدود کی بندش ختم، فضائی آپریشن بحال، کوئٹہ میں لینڈ کرنے والی پیرس کی پرواز کی رات گئے اسلام آباد آمد۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے پی آئی اے کی تمام رکی ہوئی یا تاخیر کا شکار پروازیں آپریٹ ہوں گی، واپس جانے والے مسافروں کو بلایا جا رہا ہے، جہازوں اور دیگر ساز و سامان کی آپریشن ایریا میں واپسی۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیانم مرسوس، پاکستان کے سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا، ملٹری سیٹلائٹ جام کر کے ناکارہ بنا دیا گیا، بارڈر سیکیورٹی فورسز اور یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کا ڈیٹا لیک کر دیا۔ بجلی کی تنصیبات پر سائبر حملے میں بھارت کے 70% گریڈز کو ناکارہ بنایا گیا۔ مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن کمپنی کا سسٹم بھی ہیک، بجلی بند، بھارتی وزیر اعظم اور بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت متعدد اہم ویب سائٹس ہیک کر لی گئی، ویب سائٹس کا مواد اڑا دیا گیا۔ انڈین ایئر فورس مہاراشٹر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹس پہ ہیک کی گئی، سائبر ٹیم کے جموں و کشمیر میں بھارتی ایئر فورس کی نارتھ ایئر کمانڈ پر سائبر حملے، بھارتی فضائیہ کا سائبر نیٹ ورک مسلسل ڈاؤن، انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فار سیل لگا دیا گیا۔ پاکستان سائبر فورس کے حملے میں کرناٹک میں 235 پاور اسٹیشن غرقاب۔ پاک بھارت جنگ بندی کے اعلان کے بعد پی ایس ایل کی انتظامیہ پھر ایکشن میں آ گئی۔ ذرائع نے بتایا پاکستان سپر لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر نے فرنچائز سے رابطہ کیا ہے، کھلاڑیوں کے مقامات پتہ کرنے کی درخواست کر دی۔ میگا ایونٹ کے باقی میچوں کا نیا شیڈول اب تک جاری نہیں کیا گیا، ٹیموں سے رپورٹ ملنے کے بعد شیڈول پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے باقی 8 میچز گزشتہ روز غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیے گئے تھے۔ آپریشن بنیان و مرسوس میں بھارت نے پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، دنیا میں پاکستانیوں کا سر بلند کرنے پر آئیں، پاک فوج کو خراج تحسین پیش کریں، عظیم فتح پر قوم کا پاک فوج کو سلام، ابھی فون اٹھائیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں، پاک فوج کا شکریہ ادا کریں۔ اور ماما ٹھنڈیاں چھاواں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماں سے محبت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے لازوال قربانی اور محبت پر آج ماں کو سلام پیش کریں۔ یہ دن منانے کا مقصد ماں کے مقدس رشتے کی عظمت اجاگر کرنا اور ماں کے لیے عقیدت، شکر گزاری اور محبت کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ ماں کی دعاؤں اور ٹھنڈک کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک یہ سایہ سر پر موجود رہے، جو نہیں یہ سایہ اٹھ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کھو بیٹھے۔